شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. الحمدللہ پچھلے دروس میں اور لیکچر میں ہم اور آپ سنت کا معنی اور مفہوم شروعات سے اور اسی طریقے سے اہل سنت کے جو دیگر نام ہیں، بہت سارے جو نام ہیں جو مختلف زمانوں میں حالات کے اعتبار سے رکھے گئے، وہ اصلی اہل سنت کون لوگ ہیں اور بدعتی فرقے، ان کے نام، ان کی نسبتیں کیوں کر آئیں، اس کے متعلق معلومات کے بعد ہم اور آپ اس بات تک پہنچے کہ سلف کون ہے، سلف کا معنی کیا ہے اور اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس آئیں، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر اہل بدعات ہوں وہاں پر سلف کے مذہب کی وضاحت ضروری ہے۔ جہاں پر اہل بدعات ہوں وہاں پر یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے منہج کی، اپنے میتھڈ کی وضاحت کرے اور یہ بتائے کہ ہم دین کو اس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، ہم دین کی اتباع اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے ائمہ کرتے آئے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں ہم کسی بھی شخص کے، کوئی بھی ہو، ہم دین کے معاملے میں کسی کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی ایک کو پکڑ کر کے انہی کے پیچھے پیچھے چلیں، چاہے وہ ان کی بات غلط ہو یا صحیح ہو، ایسا نہیں، بلکہ جو سلف کا منہج، اور سلف جب کہا جاتا ہے تو اس میں صحابہ کی ساری جماعت، سب سے پہلے سلف وہی ہیں، صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب آج انشاءاللہ رب العالمین یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی، ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلف کی طرف نسبت کرنا یا سلفی لقب اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ کیا کسی انسان کا یہ کہہ لینا یا کہنا کہ میں سلفی ہوں یا میں سلف کے منہج پہ ہوں، یا اپنا لاحقہ اور لقب وہ سلفی اختیار کرتا ہے، تو یہ کہاں تک درست اور صحیح ہوگا؟ پچھلے جو دروس اور لیکچرز ہم لوگوں نے سنے اور پڑھے ہیں، اس سے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سلف اور سلفیت یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، نہ یہ کہ یہ کسی سلف کی طرف نسبت کرنا یا سلفی کہلانا یہ کوئی مذہب تو ہے نہیں، کوئی مسلک ہے نہیں، کوئی جماعت ہے نہیں، بلکہ یہ ایک منہج ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے ائمہ چلے ہیں۔ اور یہ کسی شخصی، کسی آدمی کا انڈیویجول معاملہ ہے بھی نہیں کیا ان کی طرف منسوب ہو کر کے آدمی سلفی کہلاتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلف کی طرف نسبت کرنے میں یا سلفی کہلانے میں کسی خاص شخصیت، علاقہ وغیرہ کی طرف کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے، بلکہ سلفی کہلانے کا مطلب یا سلف کا منہج اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے صحابہ تابعین وغیرہ نے سمجھا ہے۔ تو ہمارا دین کو سمجھنے کا معیار اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو صحابہ کرام کی سمجھ، تابعین وغیرہ کی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی انسان کو اس حیثیت سے سلفی کہلانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے،
اور نہ یہ کہ کسی بھی طرح کا تعصب اور ضد اور ہٹ درمی کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ تو تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی امام کی طرف منسوب ہوتا ہے، دوسرا کسی اور امام کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی طرف منسوب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک منہج ہے، ایک میتھڈ ہے دین پر عمل کرنے کا اور صحابہ کرام کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کا، تو یہ سارے لوگوں کے لیے مطلوب ہے۔ اس لیے سلف کی طرف یا سلفیت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بلا شک و شبہ جائز ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں سلفی ہو، دین کے معاملے میں سلفی ہو۔ جیسے ہم اور آپ کسی ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں تو اپنے ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر آدمی طریقہ اور منہج اور میتھڈ صحابہ کرام تابعین اور وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ سلفی کہلاتا، اور کہیں کا رہنے والا شخص ہو وہ سلفی کہلا سکتا ہے۔ اور جہاں ضرورت ہو، جہاں اہل بدعت ہو، جہاں فرقے بندیاں ہوں، وہاں پر ان سے ممیز ہونے کے لیے، الگ ہونے کے لیے، اور ایک یہ کہ صحیح دین کی تصویر پیش کرنے کے لیے ایسا کہنا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنہ کہا گیا، اور اسی طریقے سے ان کے علاوہ ائمہ یہ ان القاب کو استعمال کرتے رہے، جیسے محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ہیں، اور ابو بکر الآجری ہیں، ابن بطہ ہیں، امام ابن کثیر ہیں، امام ذہبی ہیں، اور بعد میں چلتے آئیے امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور بعد کے دیگر علماء کیا ہے اسی منہج کی طرف دعوت دیتے رہے، سلفی منہج کی طرف دعوت دیتے رہے، کیونکہ اس میں کوئی مضائقہ ہے ہی نہیں، کوئی حرج ہے ہی نہیں، کیونکہ سلفی منہج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی صحابہ تابعین وغیرہ کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ اسی لیے سلفی نسبت اختیار کرنے میں، لقب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی سلفی مذہب کو، طریقے کو ظاہر کرے اور اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو اس سے قبول کیا جائے گا، اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا، اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سلفی ہوں یا میں سلف کے منہج کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کنارے لگا دیں کہ آپ لوگوں کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ اسے حق ہے کہ وہ سلف کی طرف منسوب ہو، اپنے آپ کو سلفی کہے، اور دوسرے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ قبول کریں۔ فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا، کیونکہ سلف کا جو مذہب ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ سوائے حق کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اگر سلف کا مذہب حق ہے، یا تو آپ کہیں کہ سلف کا مذہب حق نہیں ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا مذہب حق نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ حق مانتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا مذہب حق ہے، تو اس کی طرف منسوب ہونے میں اور یہ کہنے میں کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صاف طریقے سے کہا فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا، کہ سلفی مذہب جو ہے وہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے کی بات امام سمعانی وغیرہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے حافظ کی تعریف میں یہ بیان فرمایا ہے کہ فَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَافِظُ أَن يَكُونَ تَقِيًّا ذَكِيًّا، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہا سلفیًا، کہ جو حافظ ہے، یعنی یہ ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی، کہ جو ہو وہ تقی ہو، پرہیزگار ہو، ذہین ہو اور سلفی ہو، سلفی منہج پہ قائم ہو۔ اور اسی طریقے سے امام دارقطنی بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی علم کلام میں داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی بحث و جدال میں پڑھے، بل کانا سلفین، بلکہ وہ سلفی تھے، بلکہ وہ سلفی تھے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تاریخ وغیرہ پر اچھی پکڑ نہیں رکھتے ہیں، یا یہ کہ تعصب کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں یہ نام جو ہے
گزشتہ لوگوں میں نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نام کی بنیادیں جو ہیں یہ 150 سال 200 سال پہلے پڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ سب پرانے لوگ ہیں، امام دار قطنی، امام زیبی وغیرہ، اور اسی طریقے سے شروع سے لے کر کے، اور بات یہاں تک بھی آئی تھی کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا۔ تو اس وجہ سے اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ اس کی طرف نسبت کرتے آئے ہیں اور اس کو درست اور صحیح سمجھتے آئے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے۔ آپ موجودہ وقت میں جو بڑے علماء عبد الرحمن المعلمی، شیخ ناصر الدین البانی، ابن باز، اور اسی طریقے سے صالح الفوزان، ابن عثیمین، اور جو دیگر علماء ہیں جو واقعی طور پہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اگر ان سے معلوم کیا جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں سلفی منہج اختیار نہیں کرنا چاہیے، سلفی نسبت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی لاحقہ نہ لگا لے، صرف اپنے آپ کو سلفی نہ کہے، بلکہ وہ زبانی اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بیع و شرع کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سلفی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ چند مسائل وہ صحابہ اور تابعین کے منہج پہ ہو اور باقی اپنی مرضی کے مطابق ہو، اور ایسا شخص اگر اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے لوگوں پر تان کریں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے۔ تو آدمی سلفی صرف عقیدے کے باب میں نہ ہو، آدمی سلفی کردار، اخلاق، تمام چیزوں کے معاملے میں ہو، صحابہ کا کردار اس کے پاس ہو، اور اسی طریقے سے اخلاق ہو، ان کا قول و عمل میں تضاد نہ ہو، تمام کی تمام چیزیں۔ تو سلفی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند مسائل کو اختیار کر لینے کا نام سلفی ہے، بلکہ سلفیت ایک دین ہے، دین کی صحیح تصویر کا نام ہے، سچے دین کا نام ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، تابعین نے عمل کیا ہے، وہ منہج کا نام سلفی منہج ہے۔ تو سلفی منہج کو چند چیزوں میں محدود جو کر دیا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر دلائل سے گفتگو کر لی جاتی ہے، باقی جگہوں پر انہیں دلائل یاد نہیں رہتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور سے آدمی اس منہج کو فالو کرے، تمام چیزوں میں، اخلاقوں میں، کردار میں، بیع و شرع میں، لین دین میں، نکاح میں، میراث میں، تمام چیزوں میں، نہ یہ کہ صرف عقیدے کے باب میں وہ سلفی اپنے آپ کو گئے اور باقی جگہوں میں پیچھے رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس لقب کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز اور درست ہے، بلکہ ایسے مقامات پر جب آپ اہل بدعت و خرافات کے درمیان ہوں اور یہ شک و شبہ ہو لوگوں کو کہ آپ کا منہج انہی کے منہج کی طرح ہے، تو ایسے موقع پر یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں جو غلط عقیدے پہ قائم ہے، جو ان کا عقیدہ سلف کے منہج سے بالکل خلاف ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہ ماننے کا عقیدہ ہے، مختار کل ماننے کا عقیدہ ہے، یا آپ کے حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ ہے، یا آپ زندہ ہیں با حیات ہیں یہ ماننے کا عقیدہ ہے، یا قبروں سے وسیلہ طلب کرنے کا، یہ سب وہ طریقے ہیں جو سلف کے منہج کے بالکل اگینسٹ اور خلاف ہیں، اور اس سے اسلام منہدم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اگر آدمی رہ رہا ہو اور سامنے والے آدمی کو معلوم نہ ہو اور اسی کو وہ صحیح دین اور سچا دین سمجھ رہا ہو، تو ایسے مواقع پر یہ ضروری ہے کہ سلف کے منہج کی وضاحت کی جائے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے ممتاز کر لیا جائے، کیونکہ یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جدا اور الگ کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ رہا باقی جگہوں پر جہاں کوئی مسائل نہیں ہیں تو وہاں آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ سلفی منہج اختیار کرے، اپنے آپ کو سلفی کہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا اپنا کوئی خود ساختہ مذہب نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، کسی امام کو فالو کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ، تابعین وغیرہ کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ رب العالمین آگے آ بھی جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی سلف سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں صحابہ، سب سے پہلے سلف اور سب سے عمدہ سلف کیا ہے، صحابہ ہیں۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو صحابہ کے منہج یا اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے منہج کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے میتھڈ کی اتباع کرنی چاہیے،
اور کیا ایسا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر واجب اور ضروری ہے تو کیا قرآن و سنت سے اس موضوع پر کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی سلف کی طرف نسبت کر رہا ہے یا اپنے آپ کو سلفی کہلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں دین کے تمام مسائل میں، چاہے خواہ وہ عقیدے کا معاملہ ہو، خواہ وہ فقہ اور دوسرے مسائل ہوں، ہم صحابہ کے منہج کو فالو کریں گے، تو کیا اس کی کوئی واضح دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے؟ اگر ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ہم پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے، میری طرف جھکنے والے ہیں، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکنے والے ہیں، میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس بات میں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ بلکہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو، بہت سارے عثمان بن عفان کو، بہت سارے عمر بن خطاب کو ذکر کرتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس کی طرف جھکنے والے تھے، اس لیے ان کے راستے کی پیروی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکنے والے ہیں۔ اور ہر آدمی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کی طرف جھکنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سب سے بہترین لوگ صحابہ ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کے منہج کی، ان کے میتھڈ کی اور ان کے طریقے کی پیروی کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نجات اسی میں ہے کہ آدمی قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو صحابہ کے منہج کو فالو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اسی طریقے سے اگر احادیث میں ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے کسی اور راہ پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، یا جو ان کے طریقے پر قائم ہیں ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو اسی طرف کر دیں گے جس کی طرف وہ پیروی کر رہا ہے۔ یعنی اگر وہ صحابہ کو چھوڑ کر کے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی پیروی کر رہا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے گا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مصیرہ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مومنین میں کون لوگ ہیں، کون لوگ سب سے پہلے آئیں گے؟ صحابہ کی جماعت آئیں گی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نقل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا تھا۔ تو وہ مومنین میں سب سے اعلیٰ گریڈ کے وہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے راستے کی، جو مومنین کے راستے کی پیروی نہ کرے، دوسرے راستے کی پیروی کرے، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ بھی واضح دلیل ہے اس سلسلے میں کہ انسان کو صحابہ وغیرہ کے منہج کو فالو کرنا چاہیے۔
ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کہا سورہ توبہ کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ نے کہا جو مہاجرین ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین جو متقدم ہیں، سابق ہیں، آگے ہیں ایمان لانے میں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی. مہاجرین اور انصار جو آگے آگے ہیں، اور جو لوگ ان اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے. کن کی پیروی کرنے والے؟ انہی انصار و مہاجرین کی. والذین اتبعوهم باحسان، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباد بن ساریہ کی جو روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، جو روایت بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. اس نصیحت کی وجہ سے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گئے. اور صحابہ کہنے لگے کان موعظۃ مودع، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے کوئی آدمی رخصت ہوتے ہوئے کرتا ہے. اے اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کیجیے، ہمیں وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حاکم وقت کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی تمہارا حاکم اور لیڈر کیوں نہ بنا دیا جائے. اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اب یہاں غور کریں، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا. کیا کرنا ہوگا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری سنت کو، آپ نے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ کیا. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بخاری اور مسلم کی روایت فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں. تو ان زمانوں کے متعلق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں. تو ان کا منہج اگر درست اور صحیح نہیں ہوا تو پھر کن کا درست ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ مناسب ہوگا کہ آدمی ان کے منہج، ان کے میتھڈ کو چھوڑ کر کے بعد میں آنے والے لوگ ان کے منہج کو فالو کرے، وہ بھی کسی ایک شخص کے؟ بہرحال یہ تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کی پیروی کرو، بدعات ایجاد نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. جیسا کہ امام دارمی نے ذکر کیا ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعات ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم، یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اور ایسے ہی کہتے ہیں انا نقتدی ولا نقتدی ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسکنا بالاثر، ہم پیروی کرتے ہیں، پہل نہیں کرتے ہیں، نئی چیز ایجاد نہیں کرتے ہیں، ہم پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اتباع کرتے ہیں
بدعت نہیں کرتے، بدعت پر نہیں چلتے. ہم جب تک اثر کو تھامے رہیں گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اثر کے متعلق بتایا گیا کہ اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل اور حدیث وغیرہ کو کہتے ہیں، اور ایسے ہی اثر صحابہ کے طور طریقوں کو بھی کہتے ہیں. تو کہا جب تک ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایسے ہی امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالامر الاول الذي كانوا عليه قبل ان يتفرقوا. اس پہلے طریقے کو، پہلے معاملے کو لازم پکڑو جس پر لوگ اختلاف سے پہلے تھے. اختلاف سے پہلے جس طریقے پہ تھے اسی طریقے کو لازم پکڑو، اختلاف کے بعد والے طریقوں کو نہ پکڑو. اختلاف سے پہلے لوگ کس طریقے پہ قائم تھے؟ اگر آپ ہم غور کریں گے تو کیا ملے گا کہ لوگ اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے سے، اور اسی طریقے سے بسا اوقات صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. لیکن جب اختلاف پیدا ہو گیا تو لوگوں نے ان کے اقوال لینے شروع کر دیے، ان کے اقوال لینے شروع کر دیے، تو ان کو بڑا بنا لیا. تو کہا کہ علیکم بالامر الاول، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے معاملے کو، پہلے طریقے کو لازم پکڑو. الذی کانوا علیہ قبل ان یتفرقوا، جس پر لوگ اختلاف سے پہلے قائم تھے. اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم. اپنے آپ کو سنت پر جما دو، اپنے آپ کو سنت پر جما دو اور وہاں رک جاؤ جہاں جماعت صحابہ رک گئی ہے، وہاں رک جاؤ جہاں جماعت صحابہ رک گئی. صحابہ جہاں رک گئے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جن چیزوں میں صحابہ نے اپنی زبان نہیں کھولا آپ مت کھولو، جن چیزوں کے متعلق صحابہ نے گفتگو نہیں کی آپ مت کرو. اصبر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم. اپنے آپ کو سنت پر جما دو اور وہاں رک جاؤ جہاں صحابہ کی جماعت رک گئی ہے. وقل بما قالوا، اور وہی بات کہو جو انہوں نے کہا ہے. وکف عما کفوا عنہ، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جس سے وہ لوگ رک گئے ہیں. وسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم. کہتے ہیں کہ اپنے سلف صالحین کے طریقے پر چلو. وسلک سبیلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے طریقے پر چلو. ان کو جو باتیں کافی ہو گئی ہیں وہ تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ کافی ہو جائیں گی. ان کو جو باتیں کافی ہو گئی تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ کافی ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے کئی جگہ انہوں نے اور بھی کہا کہ سلف کے آثار کو مضبوطی سے پکڑ لو اگرچہ لوگ تمہیں دھتکار دیں. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، یہ بڑی بات انہوں نے بیان فرمائی تسلی کے لیے کہ علیک بآثار من سلف، سلف صالحین کے آثار کو مضبوطی سے پکڑو. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ آپ کو دھتکار دیں، لوگوں کی آرا سے بچو. کیونکہ آپ اس وقت ماحول ایسا ہی ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنی ٹیم، ٹولی، جماعت بنا رکھی ہے. اکثر لوگوں کا ہی معاملہ ہے. اب ایسے مواقع پر اگر کوئی آدمی واقعی طور پہ سلف کے منہج کی بات کرتا ہے تو وہ ایک نیا طریقہ سمجھا جاتا ہے. اور بہت ساری جو بڑی جماعتیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، کم لوگوں کو دبانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گنتی کے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتے ہیں اور کیا سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور سوچتے بھی. حالانکہ قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں اس بات کو واضح طور پر ہمیں بتا دیتا ہے کہ شریعت کے اندر میجارٹی منارٹی یہ معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ اگر ہم پڑھیں تو یہ بات ہمارے پر واضح ہو جائے گی کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ لوگوں کی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے؟ شرک کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے، غور کیجیے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ میجارٹی کے پیچھے لگ گئے، اکثریت کو آپ فالو کرنے لگ گئے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. کیونکہ اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے.
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ ایمان نہیں لائے، سارے لوگ گمراہ رہے۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سلف کے منہج پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے ہم اس منہج کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھے، لیکن پوری امت اور جماعت کہا گیا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، تنہا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک جماعت کہا۔ تو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے امام اوزاعی بہت پہلے کے عالم، امام مالک وغیرہ کے زمانے کے عالم ہیں، اور جو ہے زبردست عالم ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے بڑے عالم امام اوزاعی ہیں، اور ایک زمانہ تھا ان کا بھی اپنا مذہب، جیسے امام ابو حنیفہ کا، شافعی کا، مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا چلتا ہے، ایسے ان کا اپنا مذہب تھا، سفیان ثوری کا تھا، سفیان بن عیینہ کا تھا، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ وہ سب ختم ہو گئے۔ تو کتنی بڑی بات کہی کہ علیہ کا بھی آثار من سلف، سلف کے آثار کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں، دھتکار دیں، لوگوں کی آرا سے بچو، اگرچہ لوگ خوشنما بنا کر کے، مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دیں، لیکن اس سے کیا ہے، بچو، اور صاف اور سچی بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اسے لو۔ امام خطیب نے اپنی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں سے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع، کہتے ہیں ہمارے نزدیک دین کا اصول پرنسپل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے مذہب کو فالو کیا جائے، ان کی تقلید کی جائے، اور خود کیا کہتے ہیں کہ اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع، کہ ہمارے نزدیک دین کا اصول اور پرنسپل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور بدعات کو ترک کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہر دور میں نسلاً بعد نسل سلف صالحین کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہمیشہ علماء موجود رہے ہیں، اور عوام موجود رہی ہے جو ہمیشہ سلف کے منہج کو فالو کرتی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد کے معاملے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد کسی زمانے میں بہت تھوڑی رہی ہو، کسی میں زیادہ رہی ہو، کہیں کم ہو، کہیں زیادہ ہو، لیکن اس منہج کو فالو کرنے والے لوگ روئے زمین پر کبھی خالی نہیں رہے ہیں، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک خالی رہیں گے۔ اور اس میں کسی بھائی کو کسی بھی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس سے تعصب کی بو آئے، اس لیے کہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سلف کا منہج اختیار کرے، کیونکہ سب سے درست، سب سے بہترین منہج صحابہ ہی کا منہج ہے، اس لیے اس منہج کی پیروی کرنا اور اس کی طرف نسبت کرنا بہرحال یہ ایک بہترین بات ہوگی، عمدہ بات ہوگی، وہ چاہے کوئی ہو، حتیٰ کہ جن ائمہ کے ناموں پر عمارتیں بنائی گئی ہیں، جن ائمہ کے ناموں پر مذہب اور مسالک بنائے گئے ہیں، اگر آدمی ان کے طور طریقوں کو صحیح طریقے سے پڑھے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ خود اللہ کے صحابہ، یعنی صحابہ کے دین کی طرف بلانے والے، ان کے منہج کی طرف بلانے والے لوگ تھے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ امام مالک کا معاملہ بالکل واضح طور پہ اس امت کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے اصلاح پہلے لوگوں کی ہوئی ہے، اور یہی معاملہ امام مالک وغیرہ، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ اور بعد کے لوگوں کا ہے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اس قدر ٹولیاں بنا رکھی ہیں، ہر آدمی اپنی ٹولی کو درست قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری ٹولی کو غلط کہے، اب اس کو بھی صحیح کہیں گے، اس کو بھی صحیح کہیں گے، تو معاملہ کیا ہے کہ اگر یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے تو آپ اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سلف کے منہج کو پڑھنا چاہیے،
کامیابی کا راستہ وہیں سے واہ ہوگا، اوپن ہوگا. اور انشاءاللہ رب العالمین کچھ اہم چیزیں جو آگے صاحب کتاب شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ ذکر فرمائیں گے کہ پرنسپل کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، سلفی منہج کے ضابطے کیا ہیں. بہت سارے لوگ جو کٹر پنتھی کو، شدت کو، سختی کو سلفیت کا دوسرا نام دیتے ہیں، یہ کہاں تک درست اور صحیح ہے، یہ سب انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے آئے گا، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ سروے زمین پر سب سے معتدل، سب سے وسط، سب سے میڈیم اگر کوئی منہج ہے تو منہج سلف ہے، جس میں افراط نہیں ہے، جس میں تفریط نہیں ہے، اور تمام چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. بہرحال انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ دنوں میں بات ہوگی. یہ درس آج کا مکمل ہو گیا ہے. آئندہ چیپٹر عقیدہ کے باب میں سلف کا منہج کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور جو دوسری چیز ہے جو انشاءاللہ رب العالمین وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اہل حدیث ہونا، سلفی ہونا، اثری ہونا، محمدی ہونا، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، یہ سب ایک ہی منہج کے مختلف نام ہیں. یہ سب ایک ہی منہج کے مختلف نام ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ڈیفینیشن اور تعارف ہوا ہے ناموں کا، تم تمام ناموں میں کیا ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ سب ایک ہی طرف جا کر کے ملتے ہیں. لیکن ایک ہی اصل ہے سب کی، سب میں یہ ہے کہ سلف یعنی صحابہ کے منہج کو فالو کیا جائے، چاہے وہ اہل الحدیث والاثر ہو، یا سلفی ہو، یا محمدی ہو، یا طائفہ منصورہ ہو، یا دوسرے نام اہل السنہ والجماعہ ہو، یا اہل السنہ ہو. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، الا یہ کہ بسا اوقات ایسا کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں جو در حقیقت سلف کے منہج پہ نہیں ہوتے ہیں، اور عقیدے کے باب میں وہ عشری، ماتریدی اور دوسرے چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سلفی ہیں تو لاؤ، آپ دلیل لاؤ، یہ آپ کا سلف کے منہج کے خلاف ہے. تو اگر اس طرح کے مسائل اگر کہیں ہوں تو ایک الگ ہونے کے لیے آدمی کیا ہے، اہل الحدیث وغیرہ استعمال کیا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے تنگ راستہ ہے اہل الحدیث کا. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے اس نسبت کو اختیار کریں تاکہ لوگوں کو میں دھوکہ دے سکے، یہ کہیں کہ نہیں ہم بھی اسی منہج کو اور میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں. تو ایسے مواقع پر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں اس طرح کے مسائل ہوں کہ اہل الحدیث کہا جائے تاکہ وہ اس سے ممتاز اور الگ ہو جائے. باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آئندہ ہمارے سامنے آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج کو فالو کرنے کی، اس کے پیچھے چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کا، تابعین وغیرہ کا منہج اور طریقہ تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.